صحرائے عرب کے وسیع و عریض ریگستانوں میں جہاں ریت کے طوفان زندگی کی ہر رمق کو نگل لینے پر تلے رہتے تھے، وہاں انسانی زندگی کی بقا ایک معجزے سے کم نہ تھی۔ ہر پانی کا قطرہ، ہر کھجور کا درخت اور ہر مویشی کی زندگی انتہائی قیمتی تھی، لیکن اس خشک و بے آب و گیاہ خطے میں ایک چیز جو پانی سے بھی زیادہ قدر و قیمت رکھتی تھی، وہ تھی قبیلوں کی عزت، ان کی غیرت اور ان کا نام۔ یہی غیرت جب کبھی چنگاری بن کر بھڑکتی تو صحرا کی تپتی ہوئی ریت بھی اس کی گرمی کو برداشت نہ کر پاتی۔ ایک معمولی سی بات، ایک چھوٹا سا اختلاف یا ایک حقیر سا واقعہ بھی اسے آگ لگا دیتا، جو نہ صرف موجودہ نسل بلکہ آنے والی کئی نسلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ یہ آگ کبھی تو قبیلوں کے درمیان سرحدوں کو مٹا دیتی تو کبھی خاندانوں کے رشتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ عرب کی تاریخ میں جنگ داحس و غبرہ ایسی ہی ایک ناقابل فراموش جنگ کا نام ہے، جو کسی بڑے مقصد یا عقیدے کے لیے نہیں بلکہ محض انسانی غرور، ضد اور انتقام کی بھینٹ چڑھ گئی۔ یہ محض جنگ نہیں تھی بلکہ ایک جاہلی معاشرے کی اس بھیانک چہرے کی مکمل عکاسی تھی۔ گھوڑوں کی دوڑ میں دھوکہ دینا نسلوں کی دشمنی کا موجب بن سکتا تھا۔ ایک غلط فہمی پورے قبیلوں کو نیست و نابود کر سکتی تھی۔ یہ وہ تاریک دور تھا جب انسان کی زندگی اس کے قبیلے کی شان و شوکت کے آگے ہیچ تھی، جب خون کا ایک قطرہ دریاؤں کی صورت بہایا جاتا تھا، جب انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے لوگ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس آگ میں جھونک دیتے تھے۔ ان جنگوں کی تپش صدیوں تک محسوس کی گئی۔ یہ صرف عرب کی تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ جب غیرت اندھی ہو جائے، جب غرور عقل پر حاوی ہو جائے اور جب انتقام انسانیت پر غالب آ جائے تو نتیجہ صرف اور صرف تباہی اور بربادی ہی نکلتا ہے۔ جنگ داحس و غبرہ، دو گھوڑوں کی دوڑ سے پھوٹنے والی تباہی۔ جنگ بسوس کے ختم ہونے کے کئی سال گزر چکے تھے، لیکن بنو بکر اور بنو تغلب اور ان سے وابستہ دیگر قبائل کے دلوں میں ایک گہری کھائی موجود تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر شک کرتے تھے اور معمولی بات پر جھگڑا ہو جانے کا خدشہ رہتا تھا۔ قیس بن زبیر بنو قزارہ، جو بنو غطفان کی ایک شاخ تھی، کا سردار بہت طاقتور، مغرور اور دولت مند تھا۔ حذیفہ بن بدر بنو زبان، جو بنو غطفان کی ایک اور بڑی شاخ تھی، کا سردار قیس کا حریف۔ عبداللہ بن بدر حذیفہ کا چچا زاد بھائی، الاسود بن ربیعہ قیس بن زبیر کا چچا زاد بھائی اور اس کا سارنگی، گھوڑوں کا ماہر اور دوڑ کے ججوں جیسا کردار۔ داحس اور غبرہ، دو تیز رفتار گھوڑے۔ داحس قیس بن زبیر کا گھوڑا تھا، جبکہ غبرہ حذیفہ بن بدر کی ملکیت تھی۔ انطرا بن شداد بنو ابس، جو ذبیان کی ایک شاخ تھی، کا مشہور بہادر، شاعر اور غلام زادہ تھا۔ ایک دن قیس بن زبیر اور حذیفہ بن بدر کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی۔ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں داحس اور غبرہ کی تیزی کے بارے میں فخر کر رہے تھے۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ دونوں گھوڑوں کی دوڑ کرائی جائے تاکہ پتہ چل سکے کون سا گھوڑا زیادہ تیز ہے۔ بہت بڑا شرطیہ مقابلہ طے پایا۔ دوڑ کا راستہ طویل تھا، جس کا اختتام بنی یورا کی چٹانی زمین پر ہونا تھا۔ دوڑ شروع ہوئی۔ داحس قیس کا گھوڑا ابتدا میں تیزی سے آگے نکل گیا، غبرہ پیچھے رہ گیا۔ راستے میں ایک مشکل گھاٹی آئی۔ داحس نے گھاٹی کو عبور کرنے میں دیر کی۔ غبرہ کے سوار عبداللہ بن بدر، حذیفہ کا چچا زاد بھائی، نے موقع پا کر غبرہ کو تیزی سے گھاٹی پار کروائی اور آگے نکل گیا۔ جب داحس گھاٹی پار کر کے نکلا تو اسے الغبرہ آگے جاتا ہوا دکھائی دیا۔ قیس کا سارنگی، جج الاسود بن ربیعہ، جو اپنے آقا کے گھوڑے کی جیت کا خواہش مند تھا، ایک مکاری کی۔ اس نے دیکھا کہ غبرہ آگے نکل گیا اور داحس پیچھے رہ گیا ہے۔ اس نے قیس کو دھوکہ دینے کے لیے آواز لگائی، اے قیس، تیرا داحس جیت گیا، غبرہ پیچھے رہ گیا۔
اس چھوٹی آواز کو سن کر قیس نے خوشی سے اپنا گھوڑا روک لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا گھوڑا جیت گیا ہے۔ اس توقف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غبرہ مکمل دوڑ ختم کر کے پہلے ہی منزل پر پہنچ گیا۔ جب قیس منزل پر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ الاسود نے اسے دھوکہ دیا ہے اور در حقیقت غبرہ دوڑ جیت گیا ہے۔ قیس کو شدید غصہ آیا۔ اس نے نہ صرف شرط ہاری تھی بلکہ اسے دھوکہ بھی دیا گیا تھا۔ اس نے الاسود کو سخت سزا دی، لیکن اس کا غصہ صرف الاسود تک محدود نہ رہا۔ اسے شک ہوا کہ یہ سارا منصوبہ حذیفہ بن بدر اور بنو ذیبان نے الاسود کے ذریعے اسے دھوکہ دینے کے لیے بنایا تھا۔ غصے میں آگ بگولا قیس نے الاسود بن ربیعہ کو قتل کر ڈالا، یہ کہتے ہوئے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے، لیکن الاسود بن ذیبان کا حلیف تھا۔ حذیفہ بن بدر کو الاسود کے قتل پر سخت غصہ آیا۔ اس نے قیس سے الاسود کے خون کا بدلہ مانگا۔ قیس نے انکار کر دیا، بلکہ الزام لگایا کہ تم نے ہی الاسود سے دھوکہ کرایا تھا۔ ایک بار پھر چنگاری بھڑک اٹھی۔ بنو قزارہ، قیس اور بنو ذبیان حذیفہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ بھی جنگ بسوس کی طرح پرانی دشمنیوں، خاص طور پر بنو بکر اور بنو تغلب کی اولادوں کے درمیان، جو اب فزارہ اور ذیبان وغیرہ میں تقسیم تھے، کو ہوا دے کر ایک بھیانک جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ جنگ داحس و غبرہ بھی کئی سال، تقریباً 40 سال تک جاری رہی اور اس میں بھی بہت سے مشہور لڑائیاں ہوئیں۔ یوم عذیب الحجان، پہلی بڑی جنگ جس میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ یوم شریب، ایک اور سخت معرکہ۔ یوم یسار، اس جنگ میں بنو ابس کے مشہور بہادر اور شاعر انطرا بن شداد نے اپنی بہادری کو جوہر دکھائے۔ اس نے تنہا کئی دشمنوں کو مارا اور اپنے قبیلے کو شکست سے بچایا۔ اس کی بہادری کے قصیدے آج بھی مشہور ہیں۔ اس جنگ میں انطرا کا مشہور قول ہے: غلام دو چیزوں کو اچھی طرح نہیں نبھا سکتا، نہ اپنی جان کی حفاظت اچھی طرح کر سکتا ہے، نہ مال کی۔ یہ کہہ کر اس نے بہادری سے لڑائی جاری رکھی۔ یوم ذنیب، ایک اور اہم جنگ۔ دونوں طرف سے بے پناہ جانیں گئیں، قبیلوں کی طاقت ٹوٹ گئی۔ آخر کار دانشوروں اور بزرگوں نے مداخلت کی، خاص طور پر برم بن سنان اور الحر بن قیس جیسے لوگوں نے صلح کی کوششیں کی۔ دونوں قبیلوں کے سردار تھک چکے تھے۔ انہوں نے خون بہا ادا کرنے، قیدیوں کی رہائی اور صلح کے معاہدے پر دستخط کرنے پر اتفاق کیا۔ اس طرح دہائیوں کی خون ریزی کے بعد یہ جنگ بھی ختم ہوئی۔ یہ جنگ جاہلی دور کی پستیوں کو بے نقاب کرتی ہے، جہاں ایک چھوٹی سی بات پر بھی بدلہ لینا فرض سمجھا جاتا تھا، چاہے اس کی قیمت قبیلے کی تباہی ہی کیوں نہ ہو۔ قیس کا غرور جس نے انہیں اندھا کر دیا اور تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ ایک قتل دوسرے قتل کو جنم دیتا، جو تیسرے قتل کا باعث بنتا۔ یہ سلسلہ صرف خون کی ندیاں بہاتا رہا، جہاں معمولی باتوں پر بھی جان لے لی جاتی تھی۔ یہ جنگ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ غرور، غیرت کے نام پر اندھا دھند انتقام، جذبات پر قابو نہ پانا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھاوا دینا کس طرح قوموں، خاندانوں اور معاشروں کو تباہی کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اسلام کے بعد اس جنگ کو جاہلیت کی دشمنی کہا گیا اور مسلمانوں کو ایسی فضول اور تباہ کن لڑائیوں سے منع کیا گیا۔ آج بھی جب غرور، تعصب یا چھوٹی سی بات پر لڑائی شروع ہونے لگتی ہے تو ان جنگوں کا ذکر کر کے ان کا انجام یاد دلایا جاتا ہے۔ یہ صرف عرب کی داستان غم نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک شاہراہ عبرت ہے۔ ریت کے صحرا میں بہنے والا وہ لہو آج بھی پکار رہا ہے: اے انسانوں، اپنے غرور، اپنی غیرت اور اپنے جذبات پر قابو پاؤ، ورنہ داحس کی دوڑ تمہیں بھی ایسی ہی تباہی کی کھائی میں دھکیل سکتی ہے۔